پہلے تو کل والے واقعے کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور کل ملاقات کا دن تھا، اور یہ جو جواز بنایا جاتا ہے کہ خان صاحب کے نے ٹویٹ کی وجہ سے اس کی ملاقات بند کی گئی ہے، تو میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص کی حکومت جو آپ نے گرائی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھ لے، بلاول صاحب بتا رہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے رابطہ کیا تھا، اس کی حکومت گرائی، پھر ہم سے نشان چھینا گیا، پھر ہماری حکومت ہم سے چینی گئی، ہماری ریزرو سیٹیں ہم سے چینی گئی، خان صاحب کو اسے ایسے ایف آئی آروں میں اس کو اندر بند کیا جس کی کوئی وجود نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر ایسے شخص کے 29 دن بعد اس کی بہن کی ملاقات کرا دی گئی ہے۔ تو اگر ٹویٹ پہ کسی کو تکلیف ہے تو اگر غلط ہے تو غلط ہے، لیکن آپ کو یہ احساس ہے جو آپ لوگ ہمارے ساتھ کر رہے، جو شخص کے ساتھ آپ کر رہے، جس کی حکومت آپ نے گرائی، جس پہ آپ نے اتنی سینکڑوں ایف آئی آریں کٹی، اس کے ہر ایم این ایس پہ آپ نے ایف آئی آریں کٹی، اس کی جو ہے سیاسی سپیس نہیں دے رہے، اور پھر جب اس کو ٹویٹ پہ جو ہے آپ کا اتنا ریئیکشن آتا ہے، اور پھر اس پہ ایک لمبی 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب، اگر آپ کی اس پریس کانفرنس سے ادارے کا فائدہ ہوا ہے تو بے شک دوسری دفعہ کرے، تیسری دفعہ کرے، اگر آپ کی اپنا کوئی ذاتی فائدہ ہوا ہے، آپ کی عزت بڑی ہے تو بالکل کرے، اگر عوام اور ادارے کے درمیان فاصلے کم ہوئے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دفعہ پھر کرے، لیکن اگر اس پریس کانفرنس سے دوریاں بڑھتی ہے، اس پریس کانفرنس سے اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ ملک کی خدمت ہو رہی۔ اگر اس پریس کانفرنس پہ انڈیا میں خوشیاں منائی گئی، اگر انڈیا کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ خان صاحب سے اس سے پہلے بھی کافی لوگوں نے کوشش کی، برا بلا کہا، خان کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے، جو لوگوں کا اس پہ اعتماد ہے، وہ کسی پریس کانفرنس سے یا کسی ایف آئی آر سے یا کسی پارٹی پہ پابندی سے کم نہیں ہوگا، لیکن اس طرح کی رویوں سے، اس طرح کی باتوں سے اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ رہے، 70-80% یوتھ جو ہے جو خان سے جڑے ہوئے ہیں، جن کو تکلیف ہوتی ہے، جن کو دکھ ہوتا ہے جب خان کے متعلق کوئی بات کیا جاتا ہے، اس کا ریئیکشن آتا ہے، یقین کرے ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے، ہم بھی نہیں چاہتے کہ اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے ہو، لیکن آپ بھی اگر ہماری غلطیاں ہیں تو آؤ بیٹھتے ہیں، اس کا حل نکالتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ میری غلطی کی نشاندہی تو کریں اور اپنی غلطیوں کو نہ مانیں، آپ اپنے آپ کو آئین مانیں، آپ قانون مانیں، آپ اپنے فیصلے کہ آپ ہر چیز کا عقل خل بنے، تو اس طرح نہیں ہو سکتا، آؤ بیٹھتے ہیں، حل نکالتے ہیں، آپ اپنی غلطیوں کا اصلاح کریں، ہم اپنی غلطیاں کے اصلاح کرتے، یہ کسی کا فائدے میں نہیں ہے، یہ سب کے فائدے میں ہے کہ ملک آگے بڑھے، اور ملک اس صورت میں آگے بڑھے گا جب اداروں کے پیچھے عوام ہوگی، جب عوام اور ادارے ایک پیج پہ ہوں گے۔ انداز میں ہم نے یہ دن کل اڈیالہ جیل کے پاس صبح کی 2:30 بجے منایا، دنیا نے دیکھ لیا، انٹرنیشنل میڈیا کے بھی لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی دیکھ لیا ہوگا۔ ایسے رویے رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم سے یہ امید کی جاتی ہے، یہ خواہش کی جاتی ہے کہ ہم بس ہر قیمت پہ لوگوں کے غلط رویوں کو، غیر آئینی رویوں کو، استبدادی رویوں کو برداشت کرتے پھریں، یہ ہمارے لیے مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ آج اگر تھوڑی سی بھی عقل سلیم لوگوں میں ہوتی تو میرا دوست ایاز خود گور صاحب سے یا میرے دوست اسد کیسر صاحب سے کہتا کہ کل کیا ہوا تھا، لوگ ڈسکس کرتے، مزہ آتا، بات ہوتی، یار لوگوں کو حکم ملا ہے کہ بس کسی کو بولنے نہیں دینا، اور بس میں لیٹ آیا، ہمارے ساتھیوں کو بولنے نہیں دیا گیا، اس طرز پہ یہ پاکستان کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مزید آگے نہیں بڑھیں گے، ہم پاکستان کو ایک سماجی معاہدہ اکٹھا رکھے ہوئے ہے، آئین پاکستان، اس کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے جب سے پاکستان ٹوٹنے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں آئین بنا، جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اب تو آئین نام کی کوئی چیز رہی نہیں، لوگ نہ اپنے حلف کا خیال رکھتے ہیں، نہ لوگ اپنی وعدے کا خیال رکھتے ہیں۔ ان حالات میں عمران خان پاکستان کے کروڑوں انسانوں کا رہبر، جیتے ہوئے الیکشن جیتے ہوئے رہبر جیل میں ہیں، اور ان میں اتنی بھی شرافت نہیں ہے کہ
ان سے ہمیں ملاقات کی اجازت دی جائے. میں یہ میرے دونوں بھائی ہیں, یہ شریف آدمی یہ بھی اور یہ بھی دستی خیل, یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں میرے بریگیڈیئر صاحب, میں نے ان سے دوستانہ لڑائی کی ہے کہ اگر کوئی ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے تو ڈائلاگ کا الف یہ ہوگا کہ ہمیں عمران خان سے ملنے کی اجازت ہوگی. اگر عمران خان سے ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی تو ڈائلاگ کس بات کی؟ جس تنظیم سے آپ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں اس کا لیڈر جیل میں ہے, اس کے منتخب وزیر اعلیٰ کو ملنے نہیں دیتے, اس کی بہنوں کو آپ خود بلاتے ہیں کہ منگل کے دن آ جایا کرو. وہ اس جوان عمر میں 70 سال سے اوپر کی عمر میں وہ وہاں 4-5 بجے تک بیٹھی رہتی ہیں, اور پھر آپ ان کو ٹھنڈے پانی سے ورکروں سمیت غسل کروا دیتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی کی ٹانگ ٹوٹ گئی غریب کے اس نالے میں. پارلیمانی لیڈر ہے ہمارا, وہ پارلیمانی لیڈر ہے ہمارا, کسی کے کان پہ جون تک نہیں رنگتی. یہ استبدادی حکومتوں کا رویہ جہاں بھی رہا ہے ان کے خلاف عوام اٹھے ہیں, اور جب عوام اٹھتے ہیں پھر سب کچھ جل جاتا ہے. نہ اقتدار رہتا ہے, نہ اختلاف رہتا ہے, ملک کا نقصان ہوتا ہے, اداروں کا نقصان ہوتا ہے. اس بربادی سے پہلے ان کو عقل و دانش سے کام لینا چاہیے اور بسم اللہ کرنی چاہیے ڈائلاگ کے لیے. عمران خان کے ساتھ ان کے اکابرین پارٹی کے لیڈروں کی, ان کے گھر والوں کی, دوستوں کی ملاقات کی اجازت ہوگی تو ڈائلاگ کی طرف پہلا قدم بڑھایا جائے گا. ورنہ پھر یہ میرے پارلیمان میں یہاں سے آ کے یہ اتنے سارے الیکٹڈ نمائندے جن کے پاس عوام کے 3 کروڑ ووٹ ہے, وہ آ کر کے فقط یہ کہیں گے کہ خان سے ملاقات کراؤ. لیکن یہ ہماری کمزوری نہیں ہے, یہ سسٹم کا فالٹ ہے. واقعی سسٹم یہاں تک خراب ہو گیا, کولیپس کر گیا کہ ایک ملاقات کے لیے اتنا کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ بہت افسوس کا دن ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچکزئی صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب نے بات کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ کل جو واقعہ ہوا ہے, ہم پارلیمنٹری پارٹی میں آج پورے ڈسکشن ہوئی اور ہم پارلیمنٹ کی اس کمیٹی نے اس کی بھرپور مذمت کی ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. عمران خان کی بہنیں ہیں اور پھر وہ ایک ملاقات کے لیے جاتے ہیں, اور ملاقات تو رولز میں ہیں, قانون میں ہیں. اگر رولز اور قانون میں نہیں ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے. لیکن آپ نے بتا دیا کہ یہاں حکومت نہیں ہے, فاشسٹ حکومت ہے, اور وہ حکومت ہے کہ نہ بنیادی انسانی حقوق پہ بلیو کرتے ہیں, نہ قانون پہ بلیو کرتے ہیں, نہ آئین کو مانتے ہیں. صرف اور صرف زور کا حکومت چل رہا ہے. تو ہم اس رویے کی مذمت کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کل ہم نے فیصلہ کیا ہے, اور آج پورا ڈسکشن بھی ہوئی پارلیمانی کمیٹی میں, کہ ہم انشاءاللہ 20 اور 21 کو ایک قومی کانفرنس بلا رہے ہیں, جس میں ہم آپ میڈیا سمیت تمام جتنی بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ پولیٹیکل پارٹیز ہے پوزیشن میں, یا وہ جتنی بھی بار ایسوسیشنز ہیں یا سول سوسائٹی ہے, سب کو ہم بلائیں گے. اور اس میں ہم نے ایک قومی ایجنڈا دینا ہے, کیونکہ یہ ملک تب آگے بڑھے گا جہاں یہاں صحیح معنوں میں ٹرو اسپرٹ میں ڈیموکریسی ہوگی, جمہوریت ہوگی. جمہوریت ہی واحد راستہ ہے. اور اس سارے پروسیس میں جو چیز کمپرومائز ہوئی وہ بنیادی طور پر عوام سے اس کا ووٹ کا حق چھینا گیا. جب آپ کے پاس وہ رائٹ نہیں ہے, عوام کے پاس وہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ منتخب کرے, اپنا MPA کے لیے ووٹ ڈالے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت ختم ہو گئی ہے. ہم تمام جمہوریت پسند لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آئیں اس جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیں. دیکھیں, ہم پیسفل لوگ ہیں, ہم لافل لوگ ہیں, ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنے اسٹرگل کو آگے بڑھائیں گے. اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہم گورنر راج لگائیں گے یا عمران خان کو جو ہے کہیں اور شفٹ کیا جائے گا, یہ غلط فہمی ہے. یہ ملک کو انارکی کی طرف لے کے جائیں گے. ہمارا کیا ہے, ہم تو ایک لافل جدوجہد کر رہے ہیں, اور اس لافل جدوجہد کو آپ اگر اس طرح تشبیہ دے رہے ہیں کہ شاید یہ ہمارا حق نہیں ہے. آئین ہمیں حق دیتا ہے پرامن پروٹیسٹ کا. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں, نمبر 1, عمران خان کو انصاف دیا جائے, میرٹ پہ اس کی کیسز سنے جائیں, اور انصاف کے مطابق اس کے کیسز جو ہے نا اس کے فیصلے ہو, اس کے اوپر حکومت کا عمل دخل اثر رسوخ ختم کیا جائے. دوسرا یہ کہ عمران خان کی جو 2 دن ہیں جو پولیٹیکل لوگوں سے ملاقاتیں ہیں اور جو
اپنی فیملی سے ملاقاتیں وہ ملاقاتیں کھولی جائیں، اور جو کل واقعہ ہوا ہے جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں اس کے خلاف قانون کے مطابق ایکشن ہونا چاہیے، کہ جو اس ٹھنڈ میں ان کے اوپر پانی پھینکا گیا، جو ہمارا ایم این ایس کے ساتھ جو بے توقیری ہوئی، پارلیمانی پارٹی کا جو شاید خٹک ہے اس کا پاؤنڈ فریکچر ہو گیا، تو یہ کیا یہ ملک ہے؟ کیا یہ ملک؟ اور جس طرح انہوں نے ہمارے پارلیمنٹرین بھی توقیری کی ہے، ہم مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم فرم ہیں۔ اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ کوئی ڈر جائے گا، کوئی خوف کھائے گا، نہ ڈر ہوگا نہ خوف ہوگا، اور ان کی بتایا گیا کہ اس کی بہنیں بھی زخمی ہوئی ہیں، ہم اس تمام میں تمام عملی جو کارروائی اس کی مذمت کرتا ہوں، اور میں اس پہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس پہ جوڈیشل انکوائری ہو، اور جو آفیسر اس پہ ریسپانسبل ہے اس کو۔ آج 10 دسمبر ہے، ہیومن رائٹس کا دن ہے۔ 10 دسمبر جب رات 12 بجے یہ دن شروع ہوا تو اڈیالہ جیل کے باہر رات ٹھٹھرتی سردی میں دسمبر کے اس مہینے میں 3 بڑے واقعات ہوئے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑا واقعہ آپ نے دیکھا، عمران خان صاحب اور ان کی فیملی ہماری ریڈ لائن ہے، ان خواتین کے ساتھ جس طرح حملہ کیا گیا، واٹر کینن، پانی اور اس کے اندر ایک زہریلی گیس چھوڑ کر جس طرح سے ان کو اور ان کے کارکنوں کو وہاں سے طاقت کے زور پر لاٹھی چارج کر کے ہٹایا گیا اور گھسیٹا گیا، اور اس کے نتیجے میں ہمارے پارلیمانی لیڈر شاہد خٹک صاحب کی ٹانگ کا فریکچر ہوا، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ یہ 2 بڑے واقعات اس وقت ہوئے جب 10 دسمبر اس ملک میں انسانی حقوق پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ممبران قومی اسمبلی موجود تھے۔ تیسرا بڑا یہ واقعہ ہوا جو خود میرے ساتھ ہوا، میرے ساتھ میرے ساتھی ایم این اے کھڑے ہوئے خرم ورک صاحب، ہمارے ایم این اے چنگیز خان کاکڑ صاحب اور اسامہ میلا صاحب، ہم چاروں ممبران قومی اسمبلی وہاں گاڑی کے اندر موجود تھے تو پولیس کی بھاری نفری ہم پر حملہ آور ہوئی، جنہوں نے سریے پکڑے ہوئے تھے، ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے، اور ہماری گاڑی پر اور ہم پر حملہ کر دیا، جس سے ہماری گاڑی کو شدید نقصان پہنچا۔ اور اس کے بعد پھر جو تھانہ چکری کا ناکہ تھا اس پر ہمارے پنجاب اسمبلی کے 3 ممبران صوبائی اسمبلی کو گرفتار کیا، اور جو بحریہ ٹاؤن کا ناکہ تھا وہاں بھی 20 گاڑیوں کو روکا، اور اس وقت تک 20 گاڑیاں خرم ورک کی گاڑی سمیت ان کو چکنا چور کیا، ان کو نقصان پہنچایا۔ اور رات پنجاب پولیس نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ صوبہ پنجاب پولیس اسٹیٹ ہے، اور فسطائیت، ظلم اور بربریت کی جو داستان 3.5 سال سے جو کہانی چل رہی تھی، اس داستان کو ایک بار پھر رقم کیا گیا۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جو خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ ہوا، شاہد خٹک صاحب کے اوپر جو تشدد کیا گیا، اور ہم ممبران قومی اسمبلی کو اوپر حملہ کیا گیا اور ہمارے ورکروں کو زخمی کیا گیا۔ ہم ممبران قومی اسمبلی اس پر تحریک استحقاق ابھی اسپیکر آفس میں جمع کرا رہے ہیں، اور 20 گاڑیاں اس وقت بھی تھانوں کے اندر ضبط کر لی گئی ہیں۔ تو کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا اس ملک میں کوئی قانون ہے؟ کیا اس ملک میں کوئی آئین ہے؟ ہم عمران خان کے سپاہی ہیں۔ یہ پولیس تشدد، یہ مقدمات، یہ ہر طرح کا ظلم ہم برداشت کر رہے ہیں اور کرتے چلے آئیں گے۔ ہم رائے حق کے مسافر ہیں، اور اس وقت تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ہمارا لیڈر عمران خان رہا نہیں ہو جاتا۔ تو آج پوری پارلیمانی پارٹی نے رات کے ان واقعات کی مذمت کی ہے۔ آج ہم نے اسمبلی کے فلور پر بھی پرزور احتجاج کیا۔ اسمبلی کو جو پریزائڈ کر رہے تھے چیئرمین، ان کو ہدایت تھی کہ انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر نہیں دینا، ہمیں بات نہیں کرنے دینی، کیونکہ ہمارے زبان بندی کی ہوئی ہے اسمبلی میں بھی اور اسمبلی کے باہر بھی۔ لیکن ہمیں کوئی بھی شخص اگر یہ سمجھے کہ ہم ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے ان مقدمات سے، اس فسطائیت سے، ہم نہ گھبرائیں گے نہ ہم پیچھے ہٹیں گے۔ ہم انشاءاللہ آگے